السلام علیکم، میں ہوں حفصہ حیدر اور آج ہم بات کر رہے ہیں ارسطو کے بارے میں۔ ارسطو کون تھا؟ ارسطو کے بارے میں یہ ہے کہ ارسطو 384 قبل از مسیح قدیم یونان کے مشہور فلاسفر، معلم اور نقاد تھے۔ انہوں نے علم و حکمت کا بانی اور تنقیدی اصول کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ ارسطو نے ادب اور فنون لطیفہ میں بہت ہی اہم اصول پیش کیے ہمارے سامنے اور آج بھی تنقید کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ ارسطو کا تنقیدی نظریہ، شاعری کی اقسام۔ انہوں نے شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے جو پہلا حصہ ہے اس کا نام المیہ یعنی ٹریجڈی، اور دوسرا ہے تربیہ یعنی کامیڈی، اور تیسرا رزمیہ یعنی کہ ایپک۔ عظیم لوگوں کی جو کارنامے ہوتے ہیں، ان کی جو داستان ہوتی ہے اس کو رزمیہ کہتے ہیں، اور کامیڈی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اور المیہ انسانی زندگی کے سنجیدہ پہلوؤں کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ المیہ کا نظریہ، ارسطو نے المیہ کو زندگی کی نقل کہا ہے اور اس میں کردار، جذبات اور کہانی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ المیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ پلاٹ ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، کریکٹرز، تھاٹس ہوتے ہیں، ڈکشن یعنی مکالمہ ہوتا ہے، منظر کشی ہوتی ہے، اور میلوڈی یعنی کہ موسیقی ہوتا ہے۔ کیتھارسس، المیہ کے ذریعے ناظرین کے جذبات کا اظہار اور جذبات کی تطہیر ہوتی ہے۔ نقالی، ارسطو نے کہا کہ ادب اور فن لطیفہ کی نقالی ہے، یہ انسانی جذبات اور اعمال کی عکاسی کرتا ہے۔ وحدتیں، ارسطو نے المیہ کی 3 وحدتوں کا تصور پیش کیا: وحدت زمانی، وحدت مکانی اور وحدت موضوع۔ وحدت زمانی، کہانی ایک دن کے اندر مکمل ہو۔ وحدت مکانی، تمام واقعات ایک جگہ ہوں۔ وحدت موضوع، کہانی کا موضوع ایک ہو۔ ارسطو کے نظریات ادب اور تنقید کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا تنقیدی نظریہ آج بھی ادبی تحقیق میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ان کے خیالات نے نہ صرف یونانی ادب بلکہ عالمی ادب پر بہت گہرے اثر ڈالے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور ہم سب کو یاد بھی ہے تقریباً، کہ پلاٹو جو ہے، افلاطون کا جو شاگرد ہے، وہ ارسطو ہے، اور ارسطو نے شاعری کو جائز قرار دیا، جبکہ جو افلاطون ہیں انہوں نے کہا کہ شاعری جو ہے وہ جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، مگر ارسطو کا نظریہ جو ہے وہ قابل تقلید ہے، اور ان کو سب نے ان کو تقلید کیا یعنی فالو کیا، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں ادب جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اصلاح ہوئی۔ ادب برائے اصلاح کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ کتھارسس ہوتے ہیں، یعنی جو ہم شاعری کرتے ہیں یا ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی فلم ہوتا ہے، وہ ہمارے زندگی کا جو المیہ اور سنجیدگی ہوتی ہے اس کا کیتھارسس ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کر کے انہوں نے ہمیشہ سے ہی لوگوں کو اس قابل بنایا خود کو کہ لوگ انہیں فالو کرتے رہیں۔ اور ارسطو کی شاعری کے بارے میں جو ہمارا کویسچن ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ لانجائنس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔